اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا فلاں بچہ یہ کمزور رہ گیا ہے، اس کی کچھ اعانت ہونی چاہیے۔ اس میں ایک صورت ہے، جتنے وارث بننے والے ہیں آپ ان سے آپ خود یا کسی کے ذریعے یہ اس بات کا وعدہ لیں، پوچھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کی کچھ اعانت کر دوں۔ اگر وہ خوش دلی سے سارے ایگری ہوں تو پھر کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ کہا کو غریب ہے یا امیر، فاللہ اولی بہما، یہ اللہ کو پتا ہے کیا کرنا ہے۔ آج جسے غریب سمجھ رہے ہیں کل اس کا معاملہ کیا ہوگا، اور جنہیں ہم بڑا اچھا خود مختار خود کفیل سمجھ رہے ہیں کل کو ان کے معاملے کیسے الٹ جائیں گے، یہ کس کو پتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس ترازو کو ہم اپنے ہاتھ میں مت پکڑیں۔ جو حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس کو مت استعمال کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، لوگوں تمہاری اولاد کے معاملے میں اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، اس وصیت پہ عمل کرو، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی اس میں خیر ہے۔ اب یہاں پہ ایک عقلی دلیل بھی سوچیں، اگر ہم خود تقسیم نہیں کرتے، وقت آنے پہ جو کسی کا حق ہے اسے مل جاتا ہے، کسی کو باپ پہ گلہ تو نہیں ہوگا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں غریب ہوں یا امیر، جو میرا حق تھا مجھے مل گیا، تو باپ تو سب کے لیے برابر چھوڑ کے گیا نا۔ تو ایسے حالات میں سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو جب ہم خود تقسیم کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو جن کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی میرے بابا نے مجھ سے زیادتی کی ہے، پھر اس کے دل سے اچھی بات نہیں نکلے گی۔ یہ ہم نے اپنے لیے خیر نہیں، اپنے لیے برا فیصلہ کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔